بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 70۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 23، فقہ کی دوسری تعریف، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، حصہ 4۔ توضیح کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں مصنف نے اصول فقہ کی تعریف ذکر کی ہے۔ پہلے اصل کی تعریف ذکر کی، اس کے بعد فقہ کی تعریف اور پہلی ذکر کی معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اس کے بعد فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ ذکر کی۔ اس کے بارے میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جو تشریح کی تھی وہ ہم نے پہلے ذکر کر دی۔ اس کے بعد پھر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح بیان کی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ان میں سے کچھ حصہ آج کے سبق میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں قولہ ثم الشرعی ای المتوقف علی الشرع اما نظری لا يتعلق بکیفیت عمل واما عملی يتعلق بها فالتقیید بالعملیۃ لاخراج النظریۃ ككون الاجماع حجة وهذا انما يصح على التقدير الثاني لو كان الحكم المصطلح شاملا للنظری وفيه كلام سيجيء۔ فرماتے ہیں کہ پھر شرعی یعنی جو متوقف علی الشرع ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں، یا نظری ہوگا یعنی عمل کی کیفیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، اور یا عملی ہوگا یعنی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ تو عملیہ کے ساتھ قید پھر نظریہ کے اخراج کے لیے ہوگا، جیسے کہ اجماع حجت ہے، اور یہ اس وقت یہ بات صحیح ہوگی جب دوسری تقدیر ہوگی کہ حکم مصطلح شامل ہو نظری کو بھی، اور اس میں ایک کلام ہے جو انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا ثم الشرعی اما نظری و اما عملی فقولہ العملیۃ یخرج العلم بالاحکام الشرعیۃ النظریہ کالعلم بان الاجماع حجۃ۔ مصنف نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ کی جو تعریف ہے اس میں یہ بھی ممکن قرار دیا تھا کہ احکام سے مراد حکم شرعی ہو، یعنی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء تخیر۔ تو اس میں اگر حکم سے یہ معنی مراد لیا جائے تو اس میں شریعہ کا معنی تو خود بخود آ جائے گا۔ تو پھر شریعہ کی توضیح انہوں نے کی تھی کہ شریعہ سے مراد ہم ما یتوقف علی الشرع لے لیں گے، اور پھر اب عملیہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اب شریعہ اس کو ہم نے کہا جو ما یتوقف علی الشرع ہے، تو ان میں سے پھر جو نظری احکامات ہیں ان کو نکالنے کے لیے عملیہ کی قید کا اضافہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم شریع یعنی جو یہاں شریع سے مراد جو متوقف علی الشرع ہے وہ پھر آگے دو قسم پر ہے، بعض نظری ہے اور بعض عملی ہے۔ تو مصنف نے عملیہ کی جو قید بڑھائی ہے وہ اس لیے بڑھائی ہے تاکہ جو نظری ہے شرعی نظری ہے وہ اس کو نکال دیا جائے۔ اور علامہ صدر تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تشریح اس تقدیر کے مطابق ہوگی جب دوسرا معنی ہم لے لیں کہ حکم سے مراد حکم اصطلاحی ہم نے لی ہے اور خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اور اس کو ہم نے نظری کو بھی شامل قرار دیا ہے۔ لیکن اس میں کچھ کلام ہے جو آگے آ جائے گا انشاءاللہ، آگے اس پر بحث ہوگی، مصنف اس پر اعتراض کریں گے، وہاں اس کے بارے میں یہ بحث آ جائے گی کہ یہ عملیہ پھر بھی مقرر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قولہ ای العلم الحاصل قد يتوهم ان قوله من ادلتها متعلق بالاحکام وحينئذ لا يخرج علم المقلد لانه علم بالاحکام الحاصلة عن ادلتها التفصیلیہ وان لم يكن علم المقلد حاصلا عن الادلة فدفع ذلك بانه متعلق بالعلم لا بالاحکام اذ الحاصل من الدلیل هو العلم بالشيء لا الشيء نفسه على انه اذا اريد بالحكم الخطاب فهو قديم لا يحصل من شيء ومعنى حصول العلم من الدلیل انه ينظر في الدلیل فيعلم منه الحكم فعلم المقلد وإن كان مستندا إلى قول المجتهد المستند إلى علمه المستند إلى دليل الحكم لكنه لم يحصل من النظر في الدليل وقيد الأدلة بالتفصيلية لأن العلم
لأن العلم بوجود الشيء لوجود المقتضي أو بعدم وجوده لوجود النافي ليس من الفقه. فرماتے ہیں کہ العلم الحاصل، تو وہم ہو سکتا ہے کہ مصنف کا جو قول من ادلتھا ہے یہ احکام کے متعلق ہے، اور اس صورت میں علم مقلد نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ بھی ان احکام کا علم ہے جو حاصل ہوتے ہیں ادلہ تفصیلیہ سے، اگرچہ علم مقلد براہ راست حاصل نہیں ہوتے ادلہ سے۔ تو مقلد نے اس احتمال کو دفع کیا کہ یہ جو بالادلۃ عن ادلتھا تفصیلیہ ہے یہ علم کے متعلق ہے، احکام کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ دلیل سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کسی چیز کا علم ہوتا ہے، وہ بینی وہی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ اگر حکم سے خطاب مراد ہو تو وہ قدیم ہے اور وہ کسی چیز سے حاصل بھی نہیں ہوتی۔ ومعنی حصول العلم من الدلیل، اور علم کا دلیل سے حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل میں غور و فکر کرے اور اس سے حکم معلوم کرے۔ بس مقلد کا علم اگرچہ مجتہد کے قول کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، اور مجتہد کا جو علم ہے قول ہے وہ اس کے علم کی طرف اس کا استناد ہوتا ہے، اور اس کا جو علم ہے اس کا استناد حکم کے دلیل کی طرف ہوتا ہے، لیکن بہرحال مقلد کا علم وہ دلیل میں غور و فکر کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور ادلہ کو مقید کیا تفصیلیہ کے ساتھ، کیونکہ کسی چیز کے وجود کے بارے میں علم مقتضی کے وجود کے بعد، اور یا کسی چیز کے بارے میں عدم وجود کا علم اس کے نافی کے وجود کی وجہ سے، یہ فقہ میں سے نہیں ہے۔ اوپر علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے من ادلتھا، جو فقہ کی تعریف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے من ادلتھا، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتھا التفصیلیہ، تو اس میں من ادلتھا کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ العلم الحاصل للشخص الموصوف به من ادلتھا المخصوصۃ بها، یعنی وہ علم جو اس شخص کو حاصل ہو جو اس کے ساتھ متصف ہو ادلہ مخصوصہ کے ذریعے سے، اور وہ ادلہ اربع ہے۔ تو اب فقہ کی جو تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتھا، تو من ادلتھا یہ حکم کے متعلق ہے یا علم کے متعلق ہے، تو اس میں دو باتوں کا احتمال تھا، اور اگر یہ من ادلتھا حکم کے متعلق ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتھا التفصیلیہ۔ یہاں دیکھ لیں من ادلتھا التفصیلیہ کو حکم کے متعلق کریں گے یا علم کے متعلق کریں گے؟ اگر حکم کے متعلق کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ احکام جو ادلہ تفصیلیہ سے ثابت ہو اس کا جاننا، یہ مراد، یہ تعریف ہو جائے گی، اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا۔ اور اگر من ادلتھا التفصیلیہ کو علم کے ساتھ کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا احکام شرعیہ عملیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے معلوم کرنا۔ تو اس دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ پہلے صورت میں کیا من ادلتھا کو احکام کے متعلق بنایا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ وہ احکام جو ادلہ سے مستنبط ہے اس کا جاننا۔ تو اس صورت میں جو مقلد ہے وہ بھی اس تعریف میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ مقلد بھی جو مسائل جانتا سمجھ لیتا ہے اور وہ اس کو کے علم میں آتا ہے، وہ بھی حقیقت میں ادلہ تفصیلیہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو علم کے متعلق بنا دیا جائے تو اس پہ پھر مقلد کا جو علم ہے وہ داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ احکام شرعیہ کو معلوم کرتے ہیں ادلہ سے، تو مقلد جو ہے وہ احکام شرعیہ کو ادلہ سے معلوم نہیں کرتا۔ تو یہی بات علامہ یعنی تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے اوپر یہ محذوف عبارت نکال کر العلم الحاصل للشخص الموصوف به من ادلتھا، تو یہ من ادلتھا علم کے متعلق بنایا، حکم کے متعلق نہیں بنایا۔ تو وہم یہ ہو رہا تھا کہ من ادلتھا یہ احکام کے متعلق ہے، اور اگر یہ احکام کے متعلق ہے تو پھر علم مقلد اس سے نہیں نکلے گا، کیونکہ علم مقلد کو بھی جن احکام کا علم حاصل ہوتا ہے وہ ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہوتے ہیں، اگرچہ علم مقلد ادلہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو مصنف نے اس وہم کو دور کیا کہ یہ علم کے متعلق ہے، احکام کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ جو دلیل سے حاصل ہوتے ہیں وہ کس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ اگر حکم سے خطاب ہو تو وہ قدیم ہے اور وہ کس چیز سے حاصل بھی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں پہلے بھی بتا دیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو ہے قدیم کے معنی میں اگر ہو تو پھر وہ ان ادلہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ادلہ سے وہ علم حاصل کرے، تو ادلہ سے علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ادلہ سے علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل میں غور کرے اور اس سے حکم معلوم کرے، اور علم مقلد وہ دلیل میں غور نہیں کرتا، اگرچہ اس کا قول مجتہد کے قول کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، یعنی وہ شخص جو ادلہ میں غور و فکر کر سکتا ہے یہ مقلد اس کے قول پر اعتماد کرتا ہے، اور مجتہد جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق وہ بات کہتا ہے، اور اس کا جو علم ہے وہ حکم کی دلیل کی طرف اس کے استناد ہوتا ہے، یعنی وہ حکم کی دلیل میں غور و فکر کر کے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں مراد ہمارا یہ ہے کہ دلیلوں میں غور و فکر کر کے اس سے استنباط کریں، اور مقلد جو ہوتا ہے، عام شخص جو ہوتا ہے، وہ دلیل میں غور و فکر کر کے علم حاصل نہیں کرتا۔ تو یہ حصول العلم من الدلیل کا مطلب ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ادلہ کو تفصیلیہ کے ساتھ مقید کیا۔ تو ادلہ کو تفصیلیہ کے ساتھ اس لیے مقید کیا، اوپر بھی بتایا تھا کہ اس سے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس یہ مراد ہے جو ادلہ تفصیلیہ جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ باقی بہت سارے ایسے دلائل ہوتے ہیں جس سے ہم کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں لیکن وہ اس کے تفصیلی دلائل نہیں ہوتے، جیسے مثلا کسی چیز کے وجود کے بارے میں علم اس وجہ سے کہ اس کا مقتضی موجود ہے، اور اسی طرح اس کے عدم وجود کے بارے میں علم اس لیے کہ نافی موجود ہے، یہ فقہ میں سے نہیں ہے۔ اور عام طور پر علم الجدل میں، علم مناظرہ میں اس طرح مختصر دلائل کے ذریعے سے ہم اپنے دعوے کو ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ فلاں چیز اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس لیے یہ چیز موجود ہوگی، اور فلاں چیز اس کے نفی کا تقاضا کرتا ہے اس لیے یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو دلائل ہے یہ دلائل تفصیلی نہیں ہے۔ جیسے مثلا ہم کہیں کہ زید آیا ہے یا نہیں آیا، تو کوئی کہے کہ زید آیا ہے اور ہم اس سے دلیل پوچھے کہ زید کیوں آیا ہے، تو وہ اس کے لیے یہ دلیل دے کہ چونکہ عمر آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زید بھی آیا ہوگا، کیونکہ زید اور عمر آپس میں دوست ہے، تو عمر کا آنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ زید بھی آیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے بھی ایک چیز کا علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن فقہ میں اس طرح کے دلائل بیان نہیں کی جاتے، بلکہ اس شخص کو زید کے آنے پر دلیل پیش کی جانی چاہیے جو براہ راست اس کے بارے میں ہو۔ اور اسی طرح مثلا کوئی نافی موجود ہے تو اس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی نفی کا حکم لگائے، مثلا عمر نہیں آیا تو اس کے ذریعے سے یہ دلیل لینا کہ زید بھی نہیں آیا ہوگا، تو یہ استدلال درست نہیں ہے۔ تو بہرحال علم فقہ میں جو دلائل ہوتے ہیں وہ اپنے مستقل دلائل ہوتے ہیں، وہ اس میں کسی چیز کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی۔ مثلا ہم بیس کریں کہ فلاں چیز وطر واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اور اب وطر کا وجوب اس طرح ثابت کریں کہ کوئی اس کا عدم وجوب ثابت نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم وطر کا وجوب اس سے ثابت کر لیں، تو یہ دلیل جو علم مناظرہ ہے اس میں تو یہ چل جاتا ہے، لیکن علم فقہ میں اسے دلائل نہیں ذکر کیے جاتے۔ فریق مخالف کے پاس دلیل ہو یا دلیل نہ ہو، اس میں خود اپنا دلیل پیش کرنا کیا جاتا ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے دلائل تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس میں ان کو فریق مخالف کو جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے شریعت کی نظر میں جو دلائل ہیں وہ خود ذکر کرتے ہیں۔ تو عموماً جو علم مناظرہ میں دلائل ہوتے ہیں وہ اس قسم کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن اصول فقہ میں اور علم فقہ میں اس قسم کے دلائل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں مستقل جو تفصیلی دلائل ہیں قرآن و حدیث و اجماع و قیاس اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں علم فقہ کی جو دوسری تعریف ہے، علم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس کے بارے میں چند اور باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اس میں جو شریعہ کی قید لگائی ہے، تو شریعہ کی قید اس لیے لگائی ہے جو متوقف علی الشرع ہے، وہ اس سے جو شریعت پر موقوف نہیں ہے وہ اس سے نکل جائیں گے، اور پھر عملیہ کی قید لگائی تو اس سے وہ نکل جائیں گے جو متوقف علی الشرع ہے لیکن عمل سے تعلق نہیں رکھتے،
نظری ہے جیسے اجماع کا حجت ہونا، وہ نکل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے من ادلتہا کا معنی بیان کیا، اور من ادلتہا کے بارے میں ایک بات تو یہ بات بیان کی کہ من ادلتہا یہ علم کے متعلق ہے، احکام کے متعلق نہیں ہے۔ علم کے متعلق ہونے کی وجہ سے یہ تعریف صرف مجتہد کے لیے بن جائے گی، اور اگر احکام کے متعلق کرے تو پھر یہ صرف مجتہد کے لیے نہیں ہوگی بلکہ مقلد کو بھی شامل ہو جائے گی۔ آگے بھی جا کر مصنف علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان فرمائیں گے کہ اگر اس کو ہم نے مقلد کو بھی شامل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو اس کے متعلق نہیں کریں گے، حکم کے متعلق کریں گے تو یہ تعریف پھر مقلد کو بھی شامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ حصول العلم من الدلیل کا مطلب کیا ہے۔ تو حصول العلم من الدلیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل میں غور و فکر کرے، ورنہ جو مقلد کا استدلال ہوتا ہے وہ بھی قرآن و حدیث اجماع قیاس سے ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ خود غور و فکر نہیں کرتا اس میں، تو اس لیے یہ اس سے ممتاز ہو جائے گا۔ اور پھر ادلہ کو تفصیلیہ کے ساتھ مقید کیا، تو تفصیلیہ کے ساتھ مقید کرنے کا بھی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ دلائل مراد ہے جو قرآن و حدیث اجماع و قیاس اصول فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جو علم جدل اور علم مناظرہ میں کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے مختصر دلائل ہوتے ہیں جیسے مقتضی اور نافی، تو وہ دلائل اس سے نکل جائیں گے۔